السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گپ شپ کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے حساب نعمتیں دی ہیں۔ انسان کے جسم کے ہر انگ میں، ہر ذرے میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں جو انسان کو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے کہ بندے کو مسلمان ہونا نصیب ہو، کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ تو اس ایمان کی حفاظت ہم سب پہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو اپنا ایمان سلامت لے کے جائے۔ تو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کو آپ دیکھیں اور اپنا لیں تاکہ آپ کا ایمان ہر لمحہ محفوظ رہے۔ تو آئیے چند اعمال جو علماء نے بیان کیے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور جن برے کاموں سے اگر بندہ بچ جائے تو اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ شرح الصدور کے صفحہ نمبر 27 پہ علماء کے اقوال نقل ہیں کہ بندے کے برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، خدشہ ہے کہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، خدشہ ہے کہیں وہ کفر پہ نہ مر جائے۔ نمبر 2، شراب نوشی۔ جو بندہ شراب پیتا ہے، جو بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈرنک کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی کفر پہ مر جائے گا، اس بات کا خدشہ ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہو سکتا ہے، اس کا بھی خاتمہ بالخیر نہ ہو، وہ بھی کفر پہ مر جائے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو تکلیف دینا، ہمسایوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ان کے حق مار لینا، ان کو تکلیف دینا، ان کو دکھ پہنچانا، ان کو رنج پہنچانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب ہے، اس میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شاگرد کی وقت نزع کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ مر رہا تھا، میں اس کے قریب گیا اور جا کر سورہ یاسین پڑھی۔ جب میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو اس نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ میں نے اسے کلمے کی تلقین کی تو وہ بولا کہ میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ فضیل بن عیاض اپنے اس شاگرد کے برے خاتمے پر بہت رنجیدہ تھے، غمگین تھے۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ فرماتے ہیں 40 دن کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو فرشتے اس کو جہنم میں گھسیٹ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کس وجہ سے تیرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، تو کفر پہ مر گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 3 عیب تھے میرے اندر۔ نمبر 1 کہ میں چغلی کھاتا تھا، اپنے دوستوں کو کچھ اور بتاتا تھا اور آپ کو کچھ اور بتاتا تھا۔ نمبر 2، میں حسد کرتا تھا، میں جیلس ہوتا تھا اپنے دوستوں سے، اپنے قریبیوں سے۔ نمبر 3، کہنے لگا کہ میں شراب پیتا تھا۔ ایک حکیم نے، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا تمہیں فلاں بیماری ہے، اس کا علاج شراب میں ہے، تو میں شراب پیتا تھا۔ وہ شراب پینے کی وجہ سے استغفر اللہ میرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ کہ اپنے مزاج میں بری عادتوں کو نکال دیں۔ ایک شخص جو ساری عمر شراب پیتا رہا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت میں اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی گئی تو آگے سے کہنے لگا 1 گلاس اور دے دو، شراب کا 1 گلاس اور دے دو۔ اور ایسے ہی ایک وہ بندہ جو ساری عمر شطرنج کھیلتا تھا، تو اس کو جب کلمے کی تلقین کی گئی تو اس کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہو گئے کہ تیرا بادشاہ، تیرا مارا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے کہ غیبت، نبی پاک کی حدیث ہے، غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے گا۔ ایسے ہی حج
کہ جس بندے پہ حج فرض ہو چکا ہے وہ حج ادا نہیں کرتا تو وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے فرمایا جسے حج کرنے سے نہ زہری مسئلہ مانے ہو، نہ بادشاہ ظالم ہو، نہ تو بادشاہ ظالم ہے جو جانے نہیں دیتا، نہ اسے کوئی ایسا مرض ہے جو اسے روک دے، فرمایا پھر بھی حج نہیں کرتا اور ایسے ہی مر گیا، نبی پاک نے فرمایا یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اس کا خاتمہ اسلام پہ نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے اہم بات وہ ہے والدین، کہ جو والدین ہیں ان کا ادب کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اس لیے کیونکہ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جو بندہ ان کا ادب کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان پر موت نصیب کرتا ہے۔ آخر پہ ایک بڑی ہی پیاری بات، چند اوراد جو اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 41 ٹائم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جو بندہ سوتے وقت سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے اور سو جائے تو اللہ پاک اس بندے کا خاتمہ بھی ایمان پر کرے گا۔ ایسے ہی جو شخص کلمے کا ورد کرتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلسل پڑھتا رہتا ہے، تو اس کی عادت بن جاتی ہے کلمہ پڑھنے کی، اس کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کو آخری لمحات میں بھی کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے گا۔ تو آئیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔